حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی، تمام پیغمبر انہی کی نسل سے تھے، اور تبھی ہم ان پہ اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پہ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر اپنا درود و سلام بھیجتے ہیں، اسے فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فرق بیان ہوتا ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا یہ جو ٹکڑا منتخب کیا اسے ارض مقدس قرار دیا اور طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی رہے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب طے کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہاں رہے گا، تو پھر وقت کے خاتمے سے پہلے آخر الزمان میں دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ صرف حق اور سچ کا دین ہی ارض مقدس کا نصیب ہوگا۔ یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق اور سچ کی تصدیق ہوگا، یعنی وہ شہر گواہی دے گا، وہ مقام گواہی دے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس پرانی بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث اب نظروں سے دور ہو چکی ہیں، اجڑ ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد انسان کے ذہن میں ان کا تصور زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک خاکہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کیا کچھ تھا۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام مبارک قرآن میں 16 مرتبہ آیا ہے، اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی داؤد علیہ السلام جنہیں بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں قرآن میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے سے ہزاروں سال قبل مسیح بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام جب حکمراں تھے لیکن بہت ضعیف ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے پر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی مدد کے لیے کوئی بادشاہ بھیج، کیونکہ حضرت سموئیل علیہ السلام بہت ضعیف ہیں۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تسلیم نہیں کرتے، اور انجیل میں انہیں ساول کے نام سے پکارا گیا ہے۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، اور تبھی چند علماء انہیں بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر بھی تصور کرتے ہیں۔